پاکستان میں جو مہنگائی کا ریشو ہے وہ پہلے ہی 46% تھا. جب رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو یہ مہنگائی ایکچولی 50% سے اوپر نکل گئی. ذخیرہ اندوز ناجائز منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں. پاکستان میں کیوں اتنی زیادہ مہنگائی ہے؟ کورونا کے بعد جب دنیا لاک ڈاؤن سے نکلنا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ پھر مہنگائی بھی سامنے آئی. کورونا کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک سپیل آیا ہوا ہے. امریکہ ہو، کینیڈا ہو، پورا یورپ ہو، مشرق وسطیٰ ہو، جنوبی ایشیا ہو، آپ کو مہنگائی کی ایک لہر نظر آتی ہے. پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں مہنگی کی گئی. پیٹرول جو سال ڈیڑھ پہلے 145 روپے کے لگ بھگ قیمت تھی، آج پیٹرول 285 روپے اور ڈیزل تقریباً 300 روپے کو ٹچ کر چکا. پاکستان میں دوستو اس وقت 46% مہنگائی چل رہی تھی اور پھر اوپر سے الحمدللہ کہ رمضان کی بھی آمد ہے تو پھر اس درمیان ناجائز ذخیرہ اندوز منافع خور سرگرم ہو گئے. 46% مہنگائی پوری دنیا میں انتہائی خطرناک اور ریڈ لائن تصور کی جاتی ہے. 200 روپے کی چیز آپ کو 800 روپے کی ملے گی، 100 کی چیز آپ کو 500 روپے کی ملے گی. جب قیمتیں ڈبل ٹرپل پرائسز سے بھی آگے نکل جائیں گی، تنخواہیں وہیں کھڑی ہیں، غریب مزدور کی دیہڑی وہیں پہ کھڑی ہے، تو تصور کیجئے کہ آپ ایک رات سو کر صبح اٹھیں تو پھل فروٹ کی قیمتیں ڈبل ٹرپل سے آگے چلی جائیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی زمانے ہوگے پاکستان میں رمضان المبارک آتا ہے تو اس بابرکت مہینے میں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر کپڑے، جوتے، الغرض کوئی بھی چیز ہے وہ قیمتیں ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہیں. یہ ہم اپنے رمضان المبارک کو اور یورپ میں جو کرسمس کا مذہبی تہوار آتا ہے اگر اس سے آمنے سامنے رکھ لیں تو آپ جانتے ہیں کہ پورے یورپ میں یا وہ ممالک جو مذہبی تہوار کرسمس کو مناتے ہیں وہاں پر قیمتیں تقریباً 25%، 30% اور کچھ اشیاء کی قیمتیں 50% تک کم کر دی جاتی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء ہوں، کپڑے جوتے ہوں، کوئی چیز ہو، الغرض ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ان کی قیمتیں گرا دی جاتی ہیں. اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے آسانی کے ساتھ اس مذہبی تہوار کو منا سکے، اپنی خوشیوں کو انجوائے کر سکے اور کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو کرسمس کے نزدیک آتے مہنگی ہو جائے، ڈبل ہو جائے یا اس کی پہنچ عام انسانوں کی پہنچ سے دور چلی جائے. لیکن اگر کرسمس بمقابلہ ہم پاکستان کو رکھ لیں تو یہاں پر ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ہم نے کچھ ادب احترام کرنا ہے. اس کی جو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر کپڑے جوتے تک جتنی یا روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں اگر ہم کم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو مہنگا نہ کریں، انہیں ڈبل ٹرپل نہ کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج پاکستان پچھلے 75 سالوں سے ایسی چیزوں کو فیس کر رہا ہے کہ جب بھی ایک مہینہ ماہ رمضان کا آتا ہے پھل فروٹ سے لے کر کپڑے جوتی سے لے کر گروسری سے لے کر تمام اشیاء ڈبل قیمت تک چلی جاتی ہیں. اس میں اگلی وجہ کو جانتے ہیں دوستو، وہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا نہ ہونا. کسی بھی ملک میں اگر حکومتی سطح پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، سخت قوانین نہیں ہوں گے تو وہاں آپ کو مہنگائی نظر آئے گی. اس کی مثال میں ابھی UAE آپ کو لے چلتا ہوں کہ آج 2023 کے اندر جب رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو UAE کی گورنمنٹ نے بہت ساری اشیاء پر 75% یعنی 100 درہم کی چیز کو انہوں نے 75 درہم پہ لا کھڑا کیا. اتنی بڑے مارجن کا انہوں نے جو ہے وہ اس میں کمی کر دی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، کموڈیٹیز ہوں یا آپ کے کپڑے جوتے ہوں. تو باقی ایسے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں، وہاں پر سخت قوانین ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. کوئی شخص، کوئی دکاندار، کوئی تاجر اپنی منمانی اور مرضی نہیں کر سکتا. وہاں پر یہ بہانہ بازی نہیں چلتی کہ یہ اشیاء جی پیچھے سے ہمیں مہنگی مل رہی ہیں، منڈی میں مہنگی ہو گئی ہیں، ان کی ترسیل اور ان کی جو آمد و رفت ہے یہ مہنگی ہوگی. کوئی بہانہ بازی نہیں چل سکتی. سخت ترین قوانین ہے.
اگر آپ وائلیٹ کریں گے یا مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سالوں کے حساب سے نہ صرف جیل میں رہیں گے بلکہ لاکھوں درہم آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اور مہنگائی کی آخری وجہ کو چیک کر لیں تو پاکستان میں بیڈ گورننس اپنے عروج پر ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی دہائیوں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ آج تک ہم اپنی جو عیدیں ہیں، جو مذہبی تہوار ہیں، جو رمضان المبارک ہے، یا پورا سال کا اگر جائزہ لے لیں تو کوئی ایسا میکنزم نہیں تیار کر پائی گورنمنٹ آف پاکستان کہ جہاں غریب کو، مزدور طبقے کو، دیہڑی دار کو، تنخواہ دار کو جو ہے وہ مہنگائی سے بچایا جا سکے۔ تو یہ ایک بیڈ گورننس ہے۔ ہم ہر سال مہنگائی کا رونا روتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، ہم اس کا رونا روتے ہیں، لیکن ایز اے نیشن کیا ہم نے سوچا ہے کہ جب پیٹرول 300 کے قریب پہنچ چکا ہے، جب بھی مہنگا ہونے لگتا ہے، پیٹرول والا، رکشے والا، بائک والا، گاڑی والا اور لینڈ کروزر والا وہ لے کے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہم ٹینکیاں فل کرا لیں۔ جب نیشن کی سوچ اس لیول کی ہو جائے تو پھر نہ مہنگائی کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، نہ کہیں پہ آپ کو احتجاج نظر آئے گا۔ اور ایک آخری مثال دے کر آپ سے اجازت لوں گا، فرانس میں آپ جو حالیہ پرتشدد مظاہرے دیکھ رہے ہیں، جلاؤ گہراؤ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے ریٹائرمنٹ کی جو حد تھی اس میں 2 سال کا مزید اضافہ کر دیا۔ عوام سڑکوں پہ آ گئے، پیرس کی سڑکوں پہ جلاؤ گراؤ اور ہنگامے شروع ہو گئے، اور یہ معاملہ اتنا بڑا کہ فرانس کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو مجبوراً جو ہے وہ صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا پڑی۔ اور ابھی حالیہ لیٹسٹ نیوز یہ آ رہی ہیں کہ فرانس کے صدر جو ہے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ پینشن اصطلاحات میں جو 2 سال کی ریٹائرمنٹ کی حد انہوں نے بڑھائی تھی شاید وہ واپس لے لیں۔ زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے بولتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، جلاؤ گراؤ احتجاج کہیں بھی دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب آپ کی تکلیف حد سے بڑھ جائے، جب آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو جائیں، جب آپ کو ڈبل ٹرپل مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے۔ یہ ویڈیو دوستو آپ کو اچھی لگی ہو، دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔